إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی اکائی تنہائی یکتائی ہر قسم کی تسبیحات تمجیدات تقدیسات تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کی ذاتی جس کے لیے جس کائنات کا اکیلا خالق مالک رازق اور قابض ہے، جو اکیلا اس کائنات کو بنانے والا ہے اور اکیلا ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام النبیین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اپنا آخری ہادی پیشوا اور رہنما بنا کر بھیجا. رحمت بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین کرام، شہداء اعظام پر، جنہوں نے اپنے ہر طرح کی قربانی پیش کر کے اسلام کے پودے کو تناور درخت بنایا. محترم سامعین، قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب ہے لیکن وہ غفلت کے اندر ہے. ہم میں سے ہر ایک بندے کا حساب اس وقت قریب ہے لیکن ہم سارے کے سارے غفلت کے اندر موجود ہیں. ہم سوچیں کہ ہم میں سے زندگی کے اندر کس کو یہ پتا ہے کہ اس نے ابھی 10 سال اور جینا ہے یا 20 سال اور اس نے زندہ رہنا ہے؟ اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں. لیکن پھر بھی صبح سے لے کر شام تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کر کے، رات کو بیٹھ کے مجلس کے اندر دوستوں کی، گھر کے اندر عزیز و اقارب کے اندر بیٹھ کے ہمیں پھر بھی شکوہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا کچھ نہیں. اگر اللہ نے ہمیں دیا کچھ نہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 5 فٹ کا قد اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، اور اس 5 فٹ کے قد کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے کون سی ایسی نعمت ہے جو نہیں دی. دیکھنے کے لیے مالک نے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، ذائقہ چکھنے کے لیے زبان دی ہے، خوشبو سونگھنے کے لیے ناک دیا ہے، چلنے کے لیے اس کو پاؤں دیے ہیں، کھانے کے لیے اس کو چبانے کے لیے دانت دیے ہیں، اس کو ہضم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مکمل سسٹم انسان کے اندر رکھا ہوا ہے. یاد رکھا کرو، جب اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہو
تو سوچا کرو کہ اللہ رب العزت نے اگر اس نظام میں سے ایک چیز کو تھوڑا سا ہلا دیا، میدا خراب ہو گیا، تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، اگر تیرے گردے کا مسئلہ بن جائے، گردے کی درد شروع ہو جائے تو تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، تیرے پتے کا مسئلہ بن جائے تو تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، سارے ڈاکٹر مل کے بھی سارے انجیکشن بھی تجھے لگا دیں، دوائیاں بھی تجھے دے دیں، تجھے شفا نہیں مل سکتی جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ۔ سوچا کر اس بات کو، اللہ رب العزت نے تجھے کیا کیا دیا ہے؟ کبھی کسی نبی نے کی طرف دیکھ، اس سے پوچھ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم آنکھوں سے روز اتنی چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے سب کچھ دیکھتے ہیں، مالک نے کبھی اس طرح نہیں کیا تو رات کو سویا ہو اور صبح کو تجھ سے تیری آنکھیں چھینی، تو کانوں سے گانے سنتا رہے۔ اللہ رب العزت نے کبھی یہ نہیں کیا کہ تیرے کانوں کو بند کرتے کہ نہیں اس کے بعد تو نے کوئی چیز نہیں سنی۔ اس کی نعمتیں دیکھ، اس کی نعمتیں دیکھ کہ اس نے تجھے نعمتیں کتنی دی۔ اس مالک کا شکر ادا کیا کر، اللہ کا شکر ادا کیے کر، یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کیے ہیں، تو نے مجھے لنگڑا نہیں کیا ابھی تک۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن صبح تجھ سے تیرا ناشتہ نہیں چھینا۔ کسی کی ملازمت کرتے ہیں، 2 دن اس کا کام نہ کرو تنخواہ میں کٹوتی، تجھے روٹی نہیں ملے گی، کیوں؟ تو نے کام نہیں کیے، تو ملازم ہے میرا، تو نے کام نہیں کیے۔ اللہ رب العزت نے کبھی ایسا نہیں کیا، تجھ سے تیری روٹی نہیں چھینی، تجھ سے تیرے جسم کا کوئی حصہ نہیں چھینا، اس اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن پھر بھی ہم صبح و شام اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے رہے۔ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اس کا ترجمہ یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور اس کے اوپر ایمان نہیں کرو۔ اگر شکر کرتے رہو اللہ رب العزت کو تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھو، اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں کسی عذاب کے اندر مبتلا کرے؟ لیکن کیا کریں، نہ ہمارے پاس شکر ہے نہ ایمان ہے ہمارے پاس۔ اگر شکر اور ایمان ہمارے پاس ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ حساب کا وقت قریب ہے لیکن ہم غفلت کے اندر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ سنت کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنا ہو، آگ کا کوئلہ رکھنا ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنا مشکل ہوگا؟ فرمایا ہاں، لیکن اس وقت جو بندہ سنت کے اوپر عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو 50 آدمیوں جتنا اجر دیں گے، 50 آدمیوں جتنا اس کو ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام بات کی تہ تک جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ 50 آدمی کن میں سے ہوں گے؟ ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے ہوں گے جو اس وقت کے لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا نہیں میرے صحابہ، عمل میری بعد میں آنے والی امت کرے گی لیکن اس کو ثواب ملے گا تم 50 آدمیوں جتنا۔ صحابہ کرام جیسے 50 آدمیوں جتنا اجر ثواب ملے گا اس وقت جب اللہ رب العزت کی اطاعت کرو گے، نہ اس کی اطاعت کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانو گے۔ لیکن ہم غفلت کے اندر ہیں، اتنی غفلت ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیز و اقارب کی، دوست احباب کی موت دیکھنے کے باوجود، اس کے اپنے ہاتھوں سے غسل دینے کے باوجود، اس کو قبر میں اتارنے کے باوجود، قبر کے اوپر 3 بک مٹی ڈالنے کے باوجود ہم وہاں سے نکلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ دنیا کا معاملہ ہے، ایسے کپڑے چاہے بارہ کوئی بتائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت،
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر ذی روح چیز نے، جو بھی بندہ اس دنیا میں آیا ہے، کوئی بھی جاندار چیز آئی ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں کب ہے۔ کس کو پتہ ہے؟ اگر ہمیں جو پتہ چل جائے کہ 24 گھنٹے بعد ہماری موت واقع ہونی ہے، ہم کیا کریں گے سر؟ جو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم سارے یہ کریں گے بس مسلح پہ بیٹھے رہیں گے، 24 گھنٹے بعد مرنا، اللہ کے سامنے پیش ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم میں سے کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ میں اس وقت تیار ہوں، اگر مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں کہ یا اللہ میں نے زندگی تیرے رسولوں کے مطابق گزاری ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ؟ کیوں؟ اگر اللہ رب العزت سے اس وقت ملاقات ہو جائے، کم از کم ہم میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے، یا اللہ زندگی تیرے رسولوں کے مطابق گزاری ہے، کوشش کی ہے گناہ سے بچنے کی، کوشش کی ہے نیکی کے اوپر عمل کرنے کی، یا اللہ تیرے سامنے آ گئے ہیں، اب تو اپنی رحمت کر دے اور ہمیں جنت کا داخلہ دے دے۔ ہے ہمارے پاس کتاب؟ نہیں تو پھر موت کے 24 گھنٹے یاد رکھیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ دمشق شہر تھا، اس کا ایک مرکزی دروازہ تھا، رات کو لٹے پٹے قافلے آ کے وہاں پہ رات ٹھہرتے تھے، صبح کو فجر کی نماز کے بعد قافلے وہاں سے نکل پڑتے تھے۔ ایک آدمی روز کھڑا ہوتا، فجر کی اذان سے پہلے کھڑا ہو کے اعلان کرتا، اے قافلے والو چلو رکوع کرنے کا وقت آ گیا، اٹھو قافلے والو تیاری کرو، چلے جاؤ، راستہ اپنا اپنا پکڑ لو۔ بادشاہ روز یہ آواز سنتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کو آواز نہ آئی، دن چڑھ گیا، بادشاہ نے کہا پتہ کرو، بندہ روز آواز لگاتا تھا کہ چلو قافلے والو چلو، اٹھ کے چلو، جا کے پتہ کیا، آ کے بادشاہ کو اطلاع ملی وہ بندہ جو روز لوگوں کو اطلاع کرتا تھا کہ قافلے کے چلنے کا وقت ہو گیا، آج اس کی زندگی کے چلنے کا وقت ختم ہو گیا۔ یہی دمشق شہر بادشاہ کے محل کے سامنے سے ایک آدمی گزر رہا، کو بابا جی گزر رہے تھے، اس نے کہا یہ سرا کس کی ہے؟ سرا فارسی میں کہتے ہیں جھونپڑی کو، مسافر خانے کو۔ بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے کہا میرے محل کو اس نے مسافر خانہ کہہ دیا، پکڑ کے لاؤ اس کو۔ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا، اس نے کہا بابا تو نے میرے محل کو تو نے مسافر خانہ کہا؟ اس نے کہا اچھا بادشاہ غصہ کرنے والی بات نہیں ہے، یہ بتا تجھ سے پہلے یہاں پہ کون تھا؟ کہنے لگا میرا باپ تھا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ اس نے کہا اس کا باپ تھا، میرا دادا تھا۔ اس نے کہا اس سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ فلاں فلاں ایسے ایسے۔ تو نے کہا آج تو مر جائے پھر کون ہوگا؟ کہا میرا بیٹا ہوگا، اس کے بعد کوئی میرا عزیز و قارب ہوگا۔ کہنے لگا پھر یہ محل تو نہیں، یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ کار ہے وہ تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے گزر جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تیسرا آتا ہے، یہ تو مسافر خانہ۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کل فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے اجنبی ہے یا تو راستے کا مسافر ہے۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار نہ کیا کر، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کیا کر، پتہ نہیں شام ہوں گے یا نہیں، کہیں زندگی کی آخری شام نہ ہو جائے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے وقت نکال سکیں۔ اگر میں یہاں پہ عرض کروں کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ناظرہ پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، چلے باقی چھوڑیں، نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہے، ہم اللہ رب العزت سے باتیں کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں نماز کے اندر، کیا اللہ رب العزت ہمیں دے رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ہمیں یہ ترجمہ نہیں آتا، ہم کیا کریں اس کا؟ کبھی سوچا ہے، کبھی قاری صاحب کو کہا ہے قاری صاحب ہمیں ذرا یہ سمجھا دیں، یہ پڑھا دیں، اپنی اولادوں کو پڑھا لیں، کبھی سوچا ہم نے اس بات کے لیے؟ کبھی ہم نے یہ باتیں نہیں سنی۔ اپنے آپ کو صحت و تندرستی اللہ رب العزت نے تجھے دی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ تیرے جیسے کئی نوجوان ہسپتال میں پڑے ہیں، کسی کی ٹانگ کوئی نہیں، کسی کا بازو کوئی نہیں۔
جب کبھی ذہن کے اندر اکڑ آئے نا کہ میں بڑا تندرست ہوں، میں بڑا صحت مند ہوں، کبھی ہسپتال کا چکر لگا کے دیکھ لیا کر، تیرے جیسے کئی ایسے نوجوان ہسپتال کے بیڈ کے اوپر پڑے، زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب کبھی تجھے یہ غرور آئے نا، یہ تکبر آئے کہ میرے پاس اولاد بڑی ہے، میرے پاس اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے، کبھی سوچا کر اور کبھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا کر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو اس کے خزانوں سمیت غرق کر دیا تھا۔ اپنی دولت کے اوپر مان نہ کیا کر، اپنے عہدے کے اوپر مان نہ کیا کر۔ آج تیرے پاس ہے بادشاہ، کل کو تیرے سے چھین لے گا مالک۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے۔ آج تیرے پاس عزت ہے، کل کو تجھے اللہ رب العزت چاہے ذلیل کر دے۔ اپنی عزت کے دنوں میں، اپنے عہدے کے دنوں میں کسی پر ظلم نہ کیا کر۔ کبھی ہم نے سوچا ان باتوں کو؟ ہمارے پاس تو کوئی اللہ خیر کرے تو کونسلر ہی نہ ہو جائے تے ملے کو بندہ سیدھا کیوں رہ جائے؟ پندی ایسی دی تحصیل نو پتہ نہیں ساڈا این پی اے نال رابطہ ہے تے ڈی ایس پی جڑا ہے وہ میرا بڑا واقف ہے، تندی ایسی دی تحصیل، یہ غریب کی ضرورت کیویں پئی؟ یاد رکھ اللہ رب العزت نے لیے ایک دن رکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دن ایسا ہے اللہ رب العزت بدلہ اس طرح لے کے دیں گے۔ مثال پیش کی کہ اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی کو مارا ہوگا، اللہ رب العزت اس سے بھی بدلہ لے کے دیں گے۔ سوچا کر، وہاں پہ کچھ نہیں کام آئے گا۔ وہ دن ایسا ہے کہ رسول اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ ماں جو اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے بیٹے کو جب قیامت قائم ہوگی پھینک دے گی، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فرمایا ایک بندہ نکلے گا، اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اپنے سارے عزیز و اقارب سے لے کے، وہ دوست احباب سے لے کے سب کے پیچھے جائے گا، اس کو ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ وہ دن ایسا اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ ظلم کر تو سوچ کے کر۔ مال آ جائے کسی کو بندہ نہیں سمجھتا، گاڑی مل جائے کولوں دے ننگ دیتے جناب مٹی پا کے ننگ ہے نا، ان کی پتہ لگے بھی چودھری کو گڈی آئی ہے۔ یہ نہ سوچا کر کائنات کے امام جیسا کو بڑا آیا اس دنیا کے اندر نہیں نا۔ اللہ کے نبی کے پاس کیا اللہ سے دعا کرتے کیا نہیں آ سکتا؟ وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں تو وضو کے قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے، ایسا پیار ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے مدینے کے اندر اپنی، لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے عہدہ اسٹیٹس دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیے کر، یا اللہ مجھے خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس یہودی عورت بھی آتی ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میرے اوپر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے، میرا دوپٹہ کھینچا ہے، تو آج وہی کام آئے گا جو ہر کسی کی بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ شاید ساری یہ جگیر میری ہے، یہ دنیا میری ہے۔ ہمارے انہی کاموں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ معیشت تنگ کر کے رکھ دی ہے۔ ترس رہے ہیں روٹی کو۔ میں صبح صبح گھر سے نکلتا ہوں پڑھانے کے لیے، دیکھتا ہوں، یقین کریں عورتیں، آج بھی میں صبح فجر کی نماز کے فوری بعد گھر سے نکلا ہوں، موسم خراب تھا، میں نے کہا میں پہنچ جاؤں جلدی تاکہ وعدہ خلافی نہ ہو، تو میں صبح نکلا ہوں تو عورتیں صبح فجر کے بعد اسٹیڈیم سے واپس آ رہی تھی۔ اس لیے صبح پتہ نہیں وہ کب اسٹیڈیم پہنچ گئی تھی آٹا لینے کے لیے۔ یہ کیوں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکمران ہے، نہیں میرے بھائی، حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا دیا حکمرانوں کا مسئلہ؟ میں حدیث بیان کرتا ہوں، سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، فرمایا 5 چیزیں ہیں جب تم آزمائے جاؤ گے نا 5 چیزوں کے ساتھ، ساتھ اللہ کے نبی نے دعا بھی کی، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر وہ چیزیں آئیں۔
پہلی چیز فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ میری یہ گفتگو سارے توجہ کے ساتھ سنیں گے، پھر ہم یہ محاسبہ کریں گے کیا یہ واقعی ایسے ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلی نشانی بتائی، فرمایا جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے، فحاشی کس کو کہتے ہیں؟ بے حیائی، ننگے سر ننگے منہ میری بیوی بہن بیٹی بازار میں پھرے اور میں بغیرت بن کے پھرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی بیٹیاں تھیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اب چادر لینے کا حکم آ گیا۔ ساری رات مدینے کے اندر مدینے کی عورتیں جتنی تھیں لال ٹائم میں دیوا چلا کے ساری رات چادریں سیتی رہی کہ صبح حکم آ گیا صبح کو نماز پڑھنے کے لیے نکلنا ہے تو چادریں اوڑھ کے نکلنا ہے۔ ہمارے پاس بڑے کپڑے ہوتے ہیں، 10 سوٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ خیر کرے کوئی ایسی چادر نہیں ہوتی جس سے ہمارا جسم ڈھانپا جائے، ہماری بہن بیٹی کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی، اتنی فحاشی ہو، فرمایا حتی یعلنوا فیہا، یہاں تک کہ اعلانیہ فحاشی ہو، کام بھی کرتے ہیں غلط، روکتے بھی کوئی نہیں، سمجھ آئیے، اور اوپر سے کہتے ہیں جناب کیا بات ہے، مجرے ڈانس سارا کچھ، شادی کے اندر سب کچھ چلتا ہے۔ بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازی شادیوں کے موقع پہ منڈا ایک باری بھیڑنا پکڑا بار بار کہ کر لیں گے منڈیا نے بھی طرح خوشی کر لیں گے۔ دوسرا کی کہنا دوسرا کہنا جی میں تو منڈیا بڑا سمجھایا سی پر منڈے مننے کو ادھر آ کے نہیں مانتے۔ میں ایک مثال یہ کرتا ہوں کہ منڈا جو کبھی میں آپ تیری گڈی نو اگ لاؤن لگیا تو آپ لاؤن دے کدے بھی نہیں لاؤن دے، صرف اتنے آ کے نہیں ساڑی منڈا مانتا باقی ساریا مانتا۔ میں بڑا سمجھایا منڈے دے یار بیلی نہیں مننے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب فحاشی عام ہو جائے گی اور یہاں تک کہ اعلانیہ فحاشی ہوگی، لوگوں کو بتا کے فحاشی کریں گے، فرمایا پھر یاد رکھنا الا فشا فیہم الطاعون، ان میں طاعون کی بیماری آ جائے گی، والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، فرمایا طاعون کی بیماری کے ساتھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو ان سے پہلے لوگوں میں بیماریاں موجود نہیں تھی۔ آئی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ آئی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ وہ پہلے کبھی کرونا سنا تھا، ڈینگی سنا تھا، ہیپاٹائٹس، شوگر، کینسر، یہ سنی تھی بیماریاں ہمارے پچھلوں میں؟ یہ اس وجہ سے حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ، ہم نہیں ٹھیک ہو۔ یہ بیماریاں پتہ ہی نہیں لگیا جی، ڈاکٹر نے بڑیاں دوائیاں دیتی ہیں لیکن منڈے تو پتہ ہی نہیں لگیا جی، پتہ ہی نہیں لگیا کی ہوا جی، ختم۔ بس جس ٹیسٹ بھی سارے ٹھیک آ رہے ہیں لیکن کی کریے بندے کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، دوائیاں بھی لے جا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی بیماریاں ہیں جو تم میں سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی، آئی ہیں بیماری۔ دوسری چیز فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، فرمایا دوسرا کام اگر یہ قوم کرے گی نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 3 عذاب بھیجے گا۔ کام کون سے؟ فرمایا ماپ تول میں کمی کرے، ماپ تول میں کمی کرے، کسی پھالا لے کو چلے جو اللہ خیر کرے، ڈنڈی لاؤں نہیں آتا، کسی کے پاس چلے جائیں ہر بندہ ڈنڈی لگانے کے لیے تیار بیٹھا۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب ماپ تول میں کمی کرے گی نا یہ قوم، فرمایا إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ، ان کے اوپر قحط سالی آ جائے۔ آئیو یہ کہ نہیں؟ پہلے بزرگ جانتے ہیں پہلے ایک بندہ کماؤں سی سارے کھاندے سی، ان سارے کماؤں تے پوری پھر نہیں پہ پہلا عذاب فرمایا الا اخذوا بالسنین، ان کو پر قحط سالی آ جائے گی۔ دوسرا فرمایا وشدت المعونہ، ان کو پر اللہ تعالیٰ روزگار کو تنگ کر دے گا، ₹1,00,000 آمدنی ہے مہینے کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ وجور السلطان علیہم،
اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نبی جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلنا تو دور کی بات ہے، اپنے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا، نکلے ہوئے الفاظ ویسے کے ویسے پورے جو نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیتے ہیں۔ فرمایا وہ جور السلطان علیہم، ان کے اوپر ان کے حکمران ظلم کریں۔ ہو رہا ہے ظلم کن کی وجہ سے؟ حکمران کو شوق سے نہیں کر رہے، ہماری وجہ سے، ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ ایسا کام ہے، یہ ماپ تول میں کمی کرنا، کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب اس وجہ سے آیا تھا کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، یا اللہ میری امت کو ایسے ہلاک نہ کرنا جیسے تو نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا، نہیں تو کام اپنے جتنا دے ہے نا اللہ کرے تو یہ زلزلے کوئی چیز، یہ زلزلے کوئی چیز۔ پھر بات یاد آ گئی، زلزلہ آیا، لوگ اٹھ کے گھروں سے باہر، اللہ تعالیٰ نے ہلا کے بتا دیے کہ یہ زلزلہ دنیا کا زلزلہ ہے 7.7 کی شدت کا، تو تم اٹھ کے جلدی گھروں سے باہر اپنے بچوں کو لے کے باہر آ گئے۔ لیکن یاد رکھنا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک زلزلہ ایسا بھی آئے گا، وہ اتنی شدت کا زلزلہ ہوگا کہ وہ زمین اپنے اندر جتنی چیزیں ہوں گی ساری کی ساری باہر نکال دے گی، اور انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یا اللہ یہ کیا ہے، ایسا شدت کا زلزلہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد کریں جب اس طرح حکم آنا پڑے۔ کوئی آیا اللہ رب العزت کی طرف، رات کو زلزلہ آیا، صبح فجر کی نماز میں کتنے بندے تھے؟ وہی روٹین کے، میری مسجد میں بھی وہی بندے تھے جو روٹین میں نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ وقتی طور پہ استغفر اللہ، فیس بک کو، واٹس ایپ کو، سب کچھ بھرا پڑا تھا، جن میں پتہ نہیں کھا رہے ہیں، توبہ ہی کر لی اللہ نے۔ صبح فجر کی نماز میں پھر بندہ کوئی نہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ہم دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، لیکن وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری چیز، فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعَ الْقَطَرُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، فرمایا لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے۔ لوگ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے۔ کتنے بندے زکوٰۃ دیتے ہیں؟ دینی کن 100 میں سے 2.5 روپے، کتنے؟ 2.5 روپے 100 میں سے دیں، اور دینی کس لیے؟ اپنے اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جائے، قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا، صرف وہ دینی بھی اپنے لیے ہے، دینی بھی 100 میں سے 2.5 روپے ہے، اور دینی بھی تب ہے جب سال پورا ہو جائے، اور دینی بھی تب ہے جب نصاب کو مال پہنچ جائے، لیکن پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ بادشاہ دن رات کی کمائی ہے، ایویں چٹے تپے بہ کے نہیں ہوئے، یہ دن رات کمائیاں کتنی ہیں تو تپے سڑے ہیں تا انہیں کچھ جمع ہوئے ہیں، اللہ تو فصل ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ، اللہ نے تو سیاں جو کر دیں۔ اٹھائیے حدیث کے اندر واقعہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بادلوں کو، آدمی کہتا ہے میں غیب سے آواز سنی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بادلوں کو کہ فلاں آدمی کی زمین خشک ہو رہی ہے، اس کے بعد جا کے زمین کو پانی دو۔ بادل کہتے ہیں ایک جگہ پہ برسے، وہاں سے پانی ہوتا ہوا کہتے ہیں میں پانی کے ساتھ ساتھ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی اپنی زمین کی طرف پانی کا رخ ہو، کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا تو کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری زمین کو، میں نے غیب سے آواز سنی ہے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا تجھے تیری فصل کو پانی، کہنے کا کوئی اچھا عمل نہیں، بس یہ ہے کہ جب فصل آتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ رب العزت کے لیے، ایک گھر کے خرچ کے لیے، اور ایک جو حصہ ہے نا وہ میں دوبارہ اس میں استعمال کرنے کے لیے زمین کے اوپر وہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دے رہا ہے کہ اس کی فصل کو جا کے پانی، ہم کرتے ہیں عشر دیتے ہیں
صرف ایک گندم تو شروع جے کو مولوی صاحب آئے انتظار تو توڑا پا کے مولوی صاحب آ گئے چلو دے یہ نہیں ہے نا. نہ مکئی کا عشر نہ مونجی کا عشر کسی فصل کا عشر نہیں دیتے تو پھر رونا کیا ہونا کہ گندم ساری تباہ ہون دے. اللہ تعالیٰ کیا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنُّ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ کہ جب سارے بارش کو ترس رہے ہوں گے اللہ رب العزت آسمان سے ایک قطرہ بھی نازل نہیں کرے گا. جب زکوٰۃ نہیں دیں گے عشر نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہیں نازل کریں گے. اگر نازل کریں گے تو بے موسمی بارشیں ہوں گی طوفان ہوں گے آندھی ہوگی سیلاب ہوگی گندم ساری گر گئی اکثر لوگوں کی گر گئی. لوگ تڑپتے پھر میں جناب بارش ہے کہ نہیں ایسے زمیندار. جب اللہ کا حصہ نہیں دیتے تو پھر اللہ رب العزت جو چاہے کرے ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں. لمن الملک اليوم للہ ملک السماوات والارض وما تشاءون الا ان یشاء. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا آسمان و زمین کا مالک میں جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا جو مرضی کر لے. قاری صاحب دعا کرو بارش رک جائے. قاری صاحب نے کیا عشر نہ دیو قاری صاحب تو کہیں دے رہا عشر دیو. قاری صاحب دعا کرو ملک دے حالات ٹھیک ہو جان. قاری صاحب نے خراب کیتے قاری صاحب سے الیکشن چ کھڑے ہوئے ہوتے بڑے بڑے بندے کہنا لو مولوی صاحب نے الیکشن نہیں پئی ہوئی ہے یہ کام نماز پڑھاؤ یہ ہوں الیکشن دے وچ کدھر آ گئے تو ہوں پھر کی ہوا ہوں حالات قاری صاحب نے خراب کیتے. قاری صاحب کو دعاواں الیکشن ملک دے حالات ٹھیک کروانے. قاری صاحب دعا کرے جو اولاد نیک ہو جائے. قاری صاحب نے تو نہیں سکھایا اس پاسے لاؤ کہ ان چھوٹے بچے نے تجھے موبائل دے دیو وہ جو مرضی کرتا پھرے. قاری صاحب نے تو نہیں کیا نہ تہاڈی اولاد نے انہیں خراب کی. قصور قاری صاحب کا نہیں اپنا کسی حکمران کا قصور نہیں اپنا ہمارے اعمال نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ عذاب اللہ رب العزت ہمارے اوپر بھیج رہا ہے. چوتھا کام فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. فرمایا جب یہ اللہ اور اس کے رسول سے کیا وعدہ یہ قوم توڑ دے گی فرمایا پھر اللہ رب العزت ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دے گا. اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا نہیں. قرآن مجید پڑھو ہم سارے اللہ رب العزت سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی رب نہیں تیرے علاوہ کوئی الہ. سارے وعدہ کر کے آئے ہیں عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت سے وعدہ کر کے آئے ہیں لیکن کیا کریں اب ہم قرآن مجید پڑھیں تو ترجمہ آتا ہو تو پتہ چلے کہ ہم وہاں پہ وعدہ کر کے ہیں کہ مولا کائنات تیرے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. پھر بھی ہر کلومیٹر کے اوپر ایک مشکل کشا کبھی کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے کبھی کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے کبھی کسی کے نام کی نظر و نیاز کبھی کسی کے نام کی نظر و نیاز. کیوں اللہ رب العزت کے نام کی نظر و نیاز دے اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ. اللہ رب العزت نے تجھے 5 فٹ کا قد دیا ہے تو اللہ رب العزت نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو اس کے سامنے جھکے اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے. جب تو ہر جگہ پہ جھکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یاد رکھ اللہ رب العزت تیرے اوپر دشمن کو مسلط کر دے گا. IMF کو مسلط اللہ رب العزت نے کر دیا ہمارے اوپر. وہ کہتے ہیں پٹرول کی قیمت بڑھا دو ہم بڑھا دیتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے. وہ کہتے ہیں چینی کی قیمت بڑھا دو ہم کہتے ہیں جی بڑھا دیں گے. کیوں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ پھر ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیں گے اور پھر کیا ہوگا ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہوگا وہ بھی لے جائے. اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. سوچو بھی ملک پاکستان کے حکمرانہ دے ہاتھ کو چکو جو ہمارے اپنے اعمال ہیں جو یہاں تک ہمارے تک پہنچے. 5ویں اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَجَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. فرمایا جب اللہ کی کتاب کے مطابق ان میں فیصلے نہیں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں. یہ صرف عدالتوں کا قصور نہیں ایک تو پنچایت بھی بس پی جائے نا جڑا سرپنچ ہوں اللہ خیال کرو انہوں نے بھی فیصلہ ادھر ہی دینا ہوں جدھر بندے تکڑے ہیں. ہمارے بندے فیصلہ کوئی نہیں ہوتا سمجھ آئی. پر ہمارا بھی یہی کہنا چلو ہم کھجل تو ہو ہی گئے اور بس وار کیوں
اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو پھر اللہ رب العزت ان کی آپس میں لڑائی کرے. ہوتی ہے لڑائی کہ نہیں؟ پھر جب فیصلے انصاف کے مطابق نہیں ہوتے. سب سے ہمارا جو کرپٹ نظام ہے وہ عدلیہ کا نظام کرپٹ ہے، نہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے کریں. بندہ بیچارہ طریقہ بھگت کے مر جاتا ہے، فیصلہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر کیا آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. مجھے سیالکوٹ کا واقعہ یاد ہے. ایک ماں کا بیٹا ایک امیر آدمی نے مار دیا تو اس نے ماں نے یہ قسم کھائی، اس نے کہا جب تک اس کو سزا ہی نہ ہو جاتی تو میں نے جوتا نہیں پہنا. وہ ماں ننگے پیر سیالکوٹ کی گلیوں میں پھرتی تھی. عدالت میں کیس چلا، عدالت نے اس کو، جو ضلع کی عدالت مجھے نہیں پتہ کون سی تھی، اس نے اس کو سزائے موت سنائی. بندہ پیسے والا تھا، اس نے ہائی کورٹ میں رجوع کیا. ہائی کورٹ میں رجوع کرنے کے ساتھ ہائی کورٹ نے اس کو بری کر دیا. وہ اتنے پیسے والا بندہ تھا، اس نے جناب جیسے ہی وہاں سے بری ہوا، ایک دو دن میں اس نے اپنی فلائٹ کروائی، کینیڈا چلا گیا. کینیڈا سے واپس پتہ نہیں کتنے سال بعد ہے، اس ماں نے جوتا نہیں پہنا، اس ماں نے جوتا نہیں پہنا. وہ آیا، ماں کو پتہ چلا کہ وہ آیا ہوا ہے. وہ اس کے دروازے پہ گئی اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کے. اس نے وہاں پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، اس کو گولی ماری. اس اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو مرتا ہوا دیکھا. چھوٹے بیٹے کو اس نے کہا تو بھاگ جا، میں جاؤں اور میرا کام جانا. ماں نے اپنی جوتی لی، جوتا پہنا، جا کے تھانے میں اس نے کہا جی میں اس کو مار کے آ گئی، میں نے قسم کھائی. پھر یہ ہوتا ہے جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں نہ ہوتے، انصاف کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، تو پھر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کی آپس میں لڑائی کریں. پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے، ابھی بھی کچھ نہیں کیا. کہتے ہیں نا صبح کا شروع بھولا شام کو گھر واپس آ جانا، اس کو بھولا وہ نہیں کہتے. ابھی بھی وقت ہے، اللہ رب العزت کی طرف آ جائے، چھوڑ دیں جو دنیا کے کام. دنیا کمانا کوئی گناہ نہیں، اگر حلال طریقے سے کمائی جائے کوئی گناہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یا اللہ دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے. دنیا کمانا کوئی گناہ نہیں، جتنی چاہتے ہیں کمائیں، اس پہ میں کوئی اعتراض نہیں کرتا. جتنی چاہتے ہیں کمائیں، حلال طریقے سے آپ کو جتنی ملتی ہے لے، کوئی اعتراض والی بات نہیں. لیکن یاد رکھیں جو بنیادی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا، حج، عقیدہ، توحید پکا، یہ چیزیں پکی ہونی چاہیے. یہ چیزیں ان کی طرف تو ہمیں آنا پڑے گا. اگر ہم نہیں آئیں گے تو پھر انجام بڑا ہے. پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں اعمال نامہ ہمارے الٹے ہاتھ میں نہ دے، کہیں اللہ رب العزت یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے کیوں کیا تھا یہ کام. ہم ایسا کہتے ہیں اللہ کے نبی حساب کیسے ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ حساب کیسے ہوگا؟ چلو چھوٹی سی مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. استاد نے کلاس میں، بچہ ایک آیا کلاس میں، اس نے استاد جی سے کہا استاد جی حساب کیسے ہوگا قیامت کے؟ اس نے کہا جی کل یہ بات ہم حل کریں گے. آج تم نے ایک کام کرنا ہے، ایک کو 5 روپے دیجیے، ایک کو 10 روپے، ایک کو 100، ایک کو 1000، ایک کو 5000. کہا یہ پیسے تم نے خرچ کے آنے ہیں، کل ہم اس کا جواب دیں گے کہ حساب کیسے. وہ بچے خرچ کر کے آ گئے. استاد جی نے کہا بھی آ جاؤ جن کو کل پیسے دیے تھے آگے لائن میں. ابھی 5 والا آ گیا ہے، 5 والا آ گیا ہے. اس نے کہا جی بتا کل کیا لیا 5 کا؟ اس نے کہا 2 روپے کی ٹافی، 3 روپے کا بسکٹ، ہو گیا. 10 والا آیا، اس نے بھی تھوڑا سا حساب کیا، ہو گیا. 100 والا آیا، اس نے بھی دیا، ہو گیا. اب 1000 والے کو 1000 خرچ کیا تھا، وہ یاد نہیں تھا کہاں کہاں پہ خرچ. اب وہ حساب کیسے دے رہے تھے؟ حساب دے رہے تھے تندور کے اوپر توا رکھ کے. اب وہ گرم تھا تو اب 1000 والا ایک پاؤں اٹھائے، دوسرا اٹھائے، لیکن وہ اب 1000 پورا ہو تو جان چھوٹے. اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیا نا تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یا اللہ حساب تھوڑا ہوگا، زیادہ دیا نا تو حساب بھی زیادہ ہوگا. ساری بات ہے. ایک سوال یہ ہونا ہے نا انسان سے کہ ابن آدم نے اتنی دیر قدم نہیں لانے جب تک اللہ رب العزت نے 5 سوالوں کے جواب نہیں دیں. ایک سوال میں سے یہ ہوگا وان مالی من این اکتسبہ وفیما انفقہ. اے نوجوان بتا، بندے بتا، ابن آدم بتا، تجھے مال دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا؟ دونوں جواب سوال میں ہیں. یہ نہیں ہونا کہ کہاں پہ خرچ کیے، آؤں جتنا مرضی ہے جب نہیں. دونوں سوال.
کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا؟ یہ سوال۔ امی عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی حساب قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ فرمایا ایسا حساب بڑا مشکل ہے، جس سے اللہ رب العزت نے یہ پوچھ لیا نا کہ یہ کیوں کیا، وہ پھنس گیا ہے۔ اس کا جواب ہے ہمارے پاس۔ اللہ رب العزت جو کہتا ہے یہ گناہ تو نے کیوں کیا، تو جواب ہے ہمارے پاس اس کا۔ یہ سب سے مشکل، سب سے مشکل کام ہے، اور یہ حساب بڑا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرے۔ رمضان مبارک کی گھڑیاں رمضان کا، قرآن کا، دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث چلے وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 بندے جو ہیں نا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کے۔ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہ 70,000 تھوڑے ہیں، تو 70,000 تو بہت تھوڑے ہیں، کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا چلے ٹھیک ہے 70,000 کے ساتھ 70,000 ہو، 70 کو 70 سے چل دیں، کتنے بنتے ہیں؟ 4,90 کروڑ۔ کتنے؟ 4,90 کروڑ۔ پاکستان کی موجودہ آبادی تقریباً 26 کروڑ ہے۔ 4,90 کروڑ بندے اللہ رب العزت نے بغیر حساب کے جنت میں بھیجے۔ ایک اور حدیث ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت نا جہنم میں سے اس طرح اپنے لاکھوں بھر کے نا تو جنت میں دیں گے۔ اب اللہ کی جیسی شان ہے ویسے اللہ کے لاکھوں ہوں گے، جہنمیوں میں سے اٹھا کے جنت میں پھینکے گا لوگ۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں اللہ سے یہ دعا کیے کریں کہ یا اللہ جب بھی اللہ سے دعا کرنا یا اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس دے دیں۔ حساب والا معاملہ بڑا مشکل ہے، یا اللہ بغیر حساب کے جنت دے دیں، یا اللہ حساب والا معاملہ بہت مشکل ہے۔ اللہ سے اکثر دعا کیا کریں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، خاص طور پہ جمعے والے دن۔ یہ 2-4 وظیفے اپنی زندگی کا مقبول بنا لیں۔ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، استغفراللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ ہی